السلام علیکم. اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ. سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز. شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت. ملک بھر میں یوم عاشور آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. لاہور میں 10 محرم الحرام کا قدیمی جلوس موچی گیٹ سے برآمد. چھوٹے بڑے شہروں میں بھی علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس نکالے جائیں گے. عزادار نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کے ماتم کریں گے. جلوس ختم ہونے کے بعد مجلس شام غریبہ برپا کی جائے گی. یوم عاشور پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات. جلوسوں کی گزرگاہوں پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات. فضائی نگرانی بھی ہوگی. متعدد شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل رہے گی. کراچی سمیت کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری. راولپنڈی میں 2 روز کے لیے میٹرو بس سروس بند. شہر قائد میں امام بارگاہوں کے اطراف سمیت رینجرز کے 5,500 افراد ڈیوٹی انجام دیں گے. شہادت امام حسین علیہ السلام حقیقت میں انسانیت کی فتح اور اسلامی اصولوں کی سربلندی ہے. صدر مملکت عارف علوی کا یوم عاشور پر پیغام. کہا، عہد کریں اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. انتہا پسندی اور عدم برداشت کی سدباب کے لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کریں گے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گونج. مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. مقبوضہ وادی میں جاری کرفیو فوری اٹھایا جائے. انسانی حقوق کمشنر مچل بیچلٹ کا اجلاس سے خطاب. وادی میں بنیادی سہولیات کی فراہمی فوری یقینی بنانے کا مطالبہ. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عالمی برادری کے کشمیر سے کرفیو ہٹانے کے مطالبے کا خیر مقدم. مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ. کہا، عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہ رہے. انسانی حقوق کونسل نے 2 رپورٹس میں کمیشن کی سفارش کی تھی. کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کا مشن. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے. کہا، ہیومن رائٹس کمشنر نے مقبوضہ کشمیر پر حوصلہ افزا بیان دیا. جنیوا میں دنیا کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنے کا موقع ملے گا. مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی بھی سلب. قابض بھارتی فوج 9 محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی ٹوٹ پڑی. پیلٹ گنز سے فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج. 12 عزادار زخمی، متعدد گرفتار. لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر پر گھروں میں رہنے کی وارننگ. وادی بھر کی مساجد پر بھی مسلسل تالے. لاہور میں پولیس کے مبینہ تشدد سے خاتون جاں بحق. کوثر بی بی کو محرر کے کمرے میں پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا. لواحقین کا الزام، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ شاہدرہ کے باہر احتجاج. گوجرہ کے تھانہ سٹی میں بھی پولیس کا نوجوان پر تشدد. لواحقین کا جھنگ روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج. پنجاب میں پولیس اہلکاروں پر دوران ڈیوٹی اسمارٹ فون کے استعمال پر پابندی. سی پی او راولپنڈی آئی جی سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے. شہریوں کو بھی تھانے میں موبائل فون نہ لانے کا حکم. تھوڑی دیر بعد شہریوں پر سے عائد پابندی اٹھا لی گئی. اسمارٹ فون پر پابندی کے سوال پر آئی جی صاحب برہم. صحافی سوال کیوں کرتے ہیں؟ آئی جی پنجاب کی عجب منطق.
آئی جی پنجاب کے جانے کے بعد پی آر او سید نایاب حیدر صحافیوں سے الجھ پڑے، ڈکٹیشن دی کہ صحافی ایسے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ یہ کنفیوژن چل رہی ہے، اب پبلک کو تو نہیں پتا، یہ تو سر پبلک کو تو ہم نے پبلک کے لیے سوال کیا۔ حکومت کا ریکوڈک کیس میں جرمانے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو ریکوڈک کیس میں 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جرمانہ ہوا۔ گزشتہ حکومتوں نے آئی پی پیز پر اخراجات کا بوجھ ڈالا، گردشی قرضوں پر کیپیسٹی چارجز واپس لے رہے ہیں۔ لاجواب لوگوں کی ایک اور باکمال سروس، پشاور ایئرپورٹ پر حاجی آب زمزم ڈھونڈتے ڈھونڈتے لگیج بیلٹ پر چڑھ گئے، حجاج کرام کی پی آئی اے اور اے ایس ایف عملے سے تلخ کلامی۔ حافظ آباد پولیس کا تھانہ سکھیکی کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 اشتہاریوں سمیت 8 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور لاکھوں روپے نقدی برآمد۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات میں مزید اضافہ، حکومت کو نو ڈیل بریگزٹ کے اثرات شائع کرنے ہوں گے، 302 کے مقابلے میں 311 ووٹ سے قرارداد منظور۔ قرارداد کے مطابق حکومت پارلیمنٹ معطلی کے معاملے پر افسران کے رابطے بھی سامنے لائے۔ ملکہ الزبیتھ دوئم نے نو ڈیل بریگزٹ کے قانون کے ایک حصے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم ڈیل کے بغیر برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ نہیں کر سکیں گے۔ طالبان سے کیمپ ڈیوڈ میں ملاقات منسوخ کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس میں کوئی اختلافات نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وضاحت، کہا طالبان سے امن مذاکرات گزشتہ ہفتے ہی ختم ہو چکے ہیں، طالبان سے اختلافات سے متعلق خبریں بھی جھوٹی اور بے بنیاد قرار۔ اور کراچی میں محرم الحرام کے موقع پر دودھ کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ، 95 روپے فی لیٹر دودھ 140 روپے لیٹر میں فروخت۔